ہم علامہ محمد اقبال کو بہت ہی محدود اشعار کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو کچھ اشعار کی تحویل میں دے رکھا ہے، قید کر رکھا ہے علامہ محمد اقبال کو چند نظموں میں، چند اشعار میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کو اتنا ہی سمجھیں اور باقی لوگوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ علامہ کو اتنا ہی سمجھیں، اور اس وجہ سے علامہ کے بہت بڑے منظر، بہت بڑی باتیں، بہت بڑا تخیل، بہت بڑے کردار اور ہماری مذہبی فکر کے بہت ہی آرتھوڈاکس باتوں سے علامہ ایک آرتھوڈاکسی میں رہتے ہوئے ایک نیا منظر پیدا کرتے ہیں جو آپ کو بالکل حیران کر دیتا ہے۔ اس میں بہت ہی ایک اہم کردار علامہ کا تصور شیطان ہے، اور علامہ اس کی شکو، اس کی بہادری کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور علامہ محمد اقبال کے مطابق شیطان پوری کائنات کی وہ پہلا کردار ہے جس نے اپنی خودی کو محفوظ کیا، اپنی خودی کا تحفظ اور اپنی خودی کو برقرار رکھا جب باقی سب سرنڈر کر رہے تھے۔ یہ علامہ کی تھاٹ ہے۔ ایسے ہی آج جو ایک موضوع ہم بات کرنے والے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، سن ہے، تصور گناہ۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹرے ریفلیکشن میں اپنی پرسنل نوٹ بک میں 2 جگہ تصور گناہ کے اوپر بات کی۔ پہلی جگہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ تقویٰ سے کافی ایک طرح تو کافی بہتر ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کے پاس تخیل بھرپور ہوتا ہے، یعنی خداوند کریم نے گناہ کے اندر ایک تخیل رکھا ہوا ہے جو شاید دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ محمد اقبال پھر آگے جا کے نیک لوگوں پر بھی ایک لائن لکھتے ہیں، میں وہ بلکہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں sin has an educative value، گناہ کی ایک تعلیمی افادیت ہوتی ہے، گناہ کی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے۔ virtuous people are very often stupid، اور نیک لوگ عموماً جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے عقل مند، اتنے دانا نہیں ہوتے، کافی احمق ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو تخیل چھپا ہوا ہے، ایک جو کریٹیو یا جو تخلیق کا عنصر ہے گناہ کے اندر، وہ بہت حیران کن بات ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات جس کو ہم اس وقت وٹنس کر رہے ہیں، جس کائنات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جس کائنات سے ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں، وہ پوری کی پوری 2 بڑے گناہوں پر، 2 بڑی ڈیویشنز چلے میں کہتا ہوں ان کے اوپر کھڑی ہے۔ ایک شیطان کا سجدہ نہ کرنا، دوسرا آدم کا پھل کھانا۔ تو یہ جتنے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان 2 گناہوں، وہ پوری کلائمیکس ہیں اس سٹوری کے جس کو آپ اور میں جی رہے ہیں۔ تو بلکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب میں اپنے استاد و مرشد سے ملا تو اس کے بعد مجھے نیکی اچھی لگنے لگ گئی اور گناہ برا لگنے لگ گیا۔ تو ہم جو عمومی رائے گناہ کے اوپر رکھتے ہیں نا وہ بہت عجیب سی ہے۔ ہم ہر گناہ کو بدی قرار دے دیتے ہیں، ہر گناہ بدی نہیں بنتا، کئی گناہوں میں ایسی بلندی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہے ہم نے فاسٹ کا کردار جب آپ کے سامنے رکھا تو فاسٹ کے کردار میں بھی یہی بات ہے کہ اس نے کہا میں تم اپنی روح شیطان کو بیچ دو، تو اس نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری تمام خواہشات یہیں پوری کر دو اس دنیا میں، جو سامنے کی دنیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو کوئی بھی گناہ کرتے ہو اس میں محو مت ہونا، اسے تسکین حاصل مت کرنا، اس کو منزل نہ بننے دینا۔ اور فاسٹ نے کئی گناہ کیے، چکھے، لیکن کسی میں بھی دھنسنے نہ دیا اپنے آپ کو۔ تو گناہ میں ایک جیسے وہ ایک کیا اسے کہیں بغاوت شامل ہوتی ہے، اور وہ بغاوت جو بڑے ذہنوں کو چاہیے ہوتی ہے، طاقتور سوچ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ دور دیکھنے کے لیے جو ایک شوٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک وہ جو دور کے منظر کو پاس لانے کے لیے ایک ٹیلیسکوپک انسائٹ ذہن کو چاہیے ہوتی ہے، عموماً گناہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ تو واقعتاً اگر دیکھا جائے تو علامہ کی بات بڑی حیران کن ہے کہ علامہ محمد اقبال نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو گناہ ہے نا اس میں ایک تخیل کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور آپ عموماً دیکھیں ورنہ یہ جو نارمل سے لوگ ہوتے ہیں بالکل ایک ہی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، آرتھوڈاکسی کے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل وہ بغیر شخصیت کے بس ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اگر آپ کبھی غور کریں تو ہم جس شے کو عبادت یا جس کام کو عبادت کہہ بیٹھے ہیں وہ بہت میکنائزڈ سی ہے، اس میں جیسے میری پرسنل ول کی ہائیسٹ فارم شامل نہیں، بس ایک عادتوں کی ورزش ہے، اور یا بس ایک میکینیکلی میں اوپر سے نیچے چلا گیا، نیچے سے اوپر، اور ہر باہر کا خیال آ گیا۔ گناہ کے اندر میں بالکل اپنی پیورٹی میں موجود ہوتا ہوں۔ گناہ میں جتنی سچائی میں نے داخل کر رکھی ہے بس اس کا رخ موڑنا ہوتا ہے دوسری طرف۔ تو گناہ کرتے ہوئے تو میں کبھی ساری لذت میں رکھتا ہوں، تو نیکی کرتے ہوئے ہوتا ہے یار دے تو دیا صدقہ، لیکن یار یہ پیسے بھی چاہیے بھی تھے، یا
نماز پڑھی تو اس طرح نہیں ہوتا کہ فذکرونی اذکرکم کی ہے کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہو کہ آپ ذکر کر رہے ہو آپ کو آگے سے جواب آ رہا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو گناہ میں ہے کہ آپ جس آنیسٹی سے سنجیدہ ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی تسکین جیسے جیسے آپ کو ویریفائیبل ایسے لذت فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ میں کم از کم میجورٹی کے بارے میں ہمیشہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بات ہوتی ہیں، وہ لذت فوری کیا محسوس ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہوتے ہیں نا کہ بھائی عبادت اس دن اچھا مطلب کہ آپ ہمیں وہاں لے جائے گی جہاں عبادات پرانے لوگوں کو لے گئی تھیں، جب کرتے ہوئے مجھے فرحت محسوس ہو، مجھے عبادت بوجھ نہ لگے، وہ میرے خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہو۔ اب کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی میں تو کرتا ہوں، تو جیسے وقت نکال کے جانا پڑتا ہے اور ایک وہ بے چینی بھی رہتی ہے، اور وہ تو گناہ میں دیکھیں، گناہ سارے کا سارا آپ کو اپنے اندر لیتا ہے، سارا مزہ آپ کو فراہم کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے لیے لوگ کتنا تخریب کاری کرنی پڑتی ہے، کیسی تخلیق سے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ اور آپ ذرا اس بات کو دیکھیے، علامہ نے کہا عموماً نیک لوگ عموماً نادان ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، بلکہ ان میں وہ کریٹیونیس نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک بنیادی سا ایویڈنس رکھا کہ اس کائنات کے دو بڑے کلائمیکس جو ہم نے دیکھے، جس کی وجہ سے جہان رنگ و بو آج ایسا ہے، اس میں ایک وہ شیطان کا تھا، وہ بھی گناہ تھا، اور ایک آدم کا تھا، وہ بھی گناہ تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ ہمیں کہاں تک لے آیا۔ اور آپ کبھی فری ول دیکھیں، وہ گناہ کے اصول پر زیادہ قائم ہے، نیکی کے اصول پر نہیں۔ نیکی تو ہو نہ ہو بھائی، گناہ چھوڑ سکتے ہو، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو گناہ جیسے نقد فائدہ ہے اور ایسی فرحت فراہم کرتا ہے، ایسا آپ کو مطلب آپ کی سول، باڈی، مائنڈ کو ایسا یونیک وہ مومنٹ فراہم کرتا ہے کہ آپ اس کی لالچ میں کیا کیے پھرتے ہیں، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسی آپ کریٹیو انرجیز استعمال کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں علامہ نے کس خوبصورتی سے ہمیں مطلب کہ ایک نئے طریقے سے گناہ کو اپروچ کرنا سکھایا۔ آپ لوگوں کو یاد ہی ہے کہ ہمارے جو صوفی شعراء ہیں وہ عموماً ہمیں اس بات کی طرف کہتے ہیں نا بار بار کہ ہمیں روز شیطان نہ لڑنا ہے، نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، ہر شے تو گناہ تے پا دینا ہے۔ بھائی گناہ کی بھی بڑی افادیت ہے، گناہ کا بھی وہیں سے ہی آیا نا بھائی، اس کے کوئی موجد ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پورے بڑے منظر کی شے۔ اب آ جائیں تیسرے موضوع پہ، اسی میں وہ ہے جو ہم نے ابھی کور کیا، ین یانگ کا۔ بغیر مطلب کہ اگر متضاد طاقتور نہ ہو تو دوسری طرف کی شے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مزی اندر جہان کو اور ذوقی کے یزداں دارد و شیطانہ دارد۔ تو اگر گناہ بڑا نہ ہو، گناہ چکھا ہی نہ ہو، تو پھر لوگ یہی کہیں گے بھائی تمہارا یہی بنتا تھا، تم نے ایک دو رنگ دیکھے ہیں، انہی میں اپنا آپ لگا لیے۔ بلکہ مولانا روم جو کہتے ہیں نا کہ دل نے یہ دنیا بھی دیکھی، وہ بھی دیکھی، ہر لذتیں چکھیں، پھر جا کر اس کے قدموں میں گرا۔ آنکھ نے منظر ہی حقیقی مطلب یہ سامنے کا دیکھا ہے، غیب پہ نگاہ ہی نہیں، اب وہ غیب کا انکاری ہے۔ تو دل نے غیب بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے، اب وہ دل تمہیں دے رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو جیسے ین یانگ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دو متضاد جو زندگی کو طاقت دیتے ہیں، تو گناہ وہ متضاد ہے جو حتیٰ کہ بڑی نیکی کے لیے ہمیں مائل کرتا ہے۔ اور اب بالکل کچھ ذاتی بات جیسے کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گناہ بھی جیسے کسی ذمہ دار آدمی کی رہنمائی میں ہو جائے تو چھوڑنا ذرا جلدی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم نے گناہوں کو بھی بڑے بدترین انداز میں کر کے دیکھا ہے۔ مطلب ہم اس بات پر جو علامہ نے کی ہے وہ ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے کہ ہم گناہ کی کریٹیو سائڈ کو نہیں ٹیسٹ کر سکے۔ وہ جو علامہ کا شعر ہے جس میں ابلیس کہتا ہے کہ علامہ کہتا ہے کہ میں تو یا اللہ تیرا بندہ تو گناہ بھی پرانے کرتا ہے، تو یہ تو میری خودی پر اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے نئے گناہ کرتا تو میں نئے طریقے سے اسے ورغلاتا، یا یہ نئی خواہشات کرتا میں نئے طریقے سے ورغلاتا۔ یہ تو پرانے گناہ کر کر کے مجھے بوسیدہ کر رہا ہے، میرے اوپر زنگ لگ رہا ہے۔ اے اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر، میں واپس آنے کو تیار ہوں، کیونکہ تیرا انسان اتنا ان کریٹیو ہے، اتنا نان کریٹیو بینگ ہے کہ اس کا گناہ بھی ماضی جیسا ہے، جیسے پرانے لوگ کرتے، تو اس کے تو گناہ میں بھی کریٹیونیس نہیں ہے، میری خودی کو خطرہ ہے، شیطان کی خودی کو ہم سے خطرہ ہو گیا۔ تو کیسے انسان ہوں گے آپ سوچیں اس دور میں ہم
کہ آپ دیکھیں کہ نیکی تو نیکی، ہم گناہ کے لیے بھی کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اس میں یہ والی بات دریافت کر لیں کہ بھائی گناہ میں کریٹیو ویلیو ہے، گناہ میں رنگینی ہے، نیک لوگ اہم، جیسے علامہ نے کہا نیک لوگ عموماً احمق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نادان ہوتے ہیں. تو ہم تو وہ سائڈ بھی اب اپریشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اتنا دیکھا ہی نہیں. تو جو چھوٹا آدمی یا بونا آدمی ہوتا ہے نہ نیکی اس کی نیکیاں پست، اس کے گناہ گھناؤنے، تو اس کے لیے سب باتیں بے مقصد رہ جاتی ہیں. وہ پھر ریچولز کے گرد اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہ پوچھنی پڑے، کوئی بڑا جواب نہ دینا پڑے، کوئی بڑا اپنے اندر سے وہ خود سے آگے نکلنے کے لیے کوئی مہم جوئی کرنی نہ پڑے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ زندگی گزر رہی ہے اور وہ بس گزرتی رہے. تو علامہ نے دیکھیں گناہ جیسی چیز جس کو ہم نے ایسے پھٹکار کے دور کیا ہوا، اس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھا اور بتایا کہ اس کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے، اس میں کریٹیونیس ہوتی ہے، اس میں ایک تخلیقی پن ہوتا ہے. اور اس کا جو تخلیقی پن ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جو آپ دیکھیں شریر بچہ بہت آگے جاتا ہے، اور وہ بچہ جو رٹے مار مار کے اول دوئم سوئم پوزیشنز حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا سے ٹکراتے ہی پاش پاش ہو جاتا ہے. اور شریر بچہ اپنی یوں چالاکی پہ وہ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے. تو اسٹرے ریفلیکشن میں جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ علامہ کی یہ لائن پڑھیں اور اس کو دوبارہ دیکھیں کہ علامہ نے کس خوبصورتی سے گناہ جیسی بات کو ایک نئے انداز میں ہمارے آگے پیش کیا، اور اس کی ایک افادیت ہمارے آگے رکھی کہ اس کی ایک تعلیمی افادیت ہے، اس میں تخیل چھپا ہے، اس میں رنگ چھپے ہیں. اور پھر جب آپ گناہ سے جیت کر آگے آتے ہیں تو جو نیکی کا احساس آتا ہے وہ کئی نیکیوں میں شاید شامل نہ ہو. تب آپ کو آپ کئی سال کچھ عبادات کریں اور ایک بڑا گناہ چھوڑ کے دیکھیں تو اس دن آپ کو فتح محسوس ہوتی ہے کہ میں نے بڑا گناہ چھوڑا. اور وہ فتح کئی فتوحات سے عام ہوتی ہیں جو آپ نے نیکی کے آئل میں یا ورچوز کی آئل میں کی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ پوری نیکیوں کا ایک دیس آباد کر دیں اور گناہ کی ایک گلی چھوڑ کے دیکھیں تو وہ گلی چھوڑنا آپ کو 1000 گنا بڑی فتح لگے گی کہ میں نے خود کو فتح کر لیا، میں خود سے آگے آ گیا.